لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محبان گرامی، آئیے کہنے سننے سے پہلے اپنے آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، رب کے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں محبتوں کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ کی رحمت آہستہ آہستہ برس رہی ہے۔ اس برستی بارش میں جب گھومنے والے اپنے گھومنوں میں کمی نہیں کر رہے تو سننے والے سننے میں کمی کیوں کریں؟ بے شک بارش تو گھومنے والوں کے سروں پر بھی پڑ رہی ہے، تو اگر سننے والوں کے سروں پہ بھی بارش گر جائے گی تو کیا دقت ہے؟ بے شک یا تو ایسا ہو کہ صاحب بارش کی وجہ سے سب لوگ گھروں میں چلے جائیں، تب تو اچھا ہے کہ ہمیں بارش کی وجہ سے سب لوگ اپنے گھروں میں چلے گئے، اب کوئی بارش میں باہر نہیں ہے، لیکن لوگ باہر ہیں، پیدل بھی ہیں اور گاڑیوں پر بھی ہیں۔ تو جب لوگ بارش کا اثر نہ لیتے ہوئے گاڑیوں پر اور پیدل گھوم سکتے ہیں تو آپ اور ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کیوں نہیں سن سکتے؟ بے شک اور رہی یہ بارش تو ایسی کوئی خاص بارش بھی نہیں ہے کہ جو ہمیں بیمار کر دے۔ بے شک تو انشاءاللہ جتنی بھی دیر بیٹھیں گے اس امید اور یقین کے ساتھ بیٹھیں گے کہ انشاءاللہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی گواہی جہاں رات کا یہ سناٹا اجالا اور روشنی دے گی، وہیں آسمان سے برستی ہوئی بارش کی بوندیں بھی ہمارے میلاد مصطفیٰ سننے کی گواہی دیں گی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور یقیناً اللہ کی بارگاہ میں جب آسمان سے برستی ہوئی بارش کی یہ بوندیں گواہی دیں گی کہ اے پروردگار، نندا لائن میں تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے تیرے ایسے بھی کچھ بندے موجود تھے کہ جنہوں نے برستی بارش کا خیال نہ کرتے ہوئے بھی تیرے حبیب علیہ السلام کی باتوں کو سنا، تیرے حبیب علیہ السلام کی محفل میں شرکت کی اور اس محفل کو رونق اور زینت دینے کا کام کیا، تو یقین جانے اگر بارش کے قطرے نے بھی ہمارے بیٹھنے، کہنے اور سننے کی گواہی دے دی تو سمجھ لیں اس رات کا ہمارا جاگنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن آمد رسول۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل صرف آپ اور ہم نہیں کرتے اور سنتے ہیں، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ بے شک دنیا میں کوئی ایسا پیڑ نہیں کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو یاد نہ کرتا ہو، کسی پیڑ کا کوئی پتا ایسا موجود نہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی یاد اور تمنا نہ کرتا ہو۔ بہتی ہوئی ندیوں کا کوئی قطرہ، کوئی ایک ایسی بوند نہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر کی لذتوں کو حاصل نہ کرتی ہو۔ آسمان پہ چمکنے والے ستاروں میں کوئی ستارہ ایسا نہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام کے ہدیے نہ بھیجتا ہو۔ زمین کے ذرات اور ریت کے قطرات میں سے کوئی ایک ایسا ذرہ، کوئی ایک ایسا حصہ نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی عظمتوں کے ترانے نہ گنگناتا ہو۔ چاہے پہاڑ ہو، چاہے پیڑ پودے ہوں، چاہے بہنے والی ندیوں کے قطرات اور پانی کی بوندیں ہوں، چاہے آسمان سے برستی ہوئی بارش کی موسلادھار بوندیں ہوں، چاہے یہ ہوا کے ساتھ اڑتے ہوئے بادل ہوں، چاہے سورج کی تمازت اور کرنیں ہوں، دنیا کے کسی بھی حصے پہ آپ نظر ڈالیں گے، دنیا کے کسی بھی حصے کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے، کائنات میں خشکی میں
تری میں کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام نہ پڑھتا ہو. بے شک. کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے. اور کیوں نہ پڑھے؟ ہر ذرے کو، ہر ستارے کو، ہر چاند کو، ہر سورج کو، ہر انسان کو، ہر جاندار کو اگر زندگی کا انعام ملا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے وجود کے صدقے میں ملا ہے. بے شک بے شک. اللہ کے نبی علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ چمکتا چاند نہ ہوتا، میرے مصطفیٰ جان رحمت کا وجود نہ ہوتا تو یہ خوبصورت ندیاں اور جھرنے نہ ہوتے، میرے آقا علیہ السلام کا وجود مسعود نہ ہوتا تو یہ آسمان کا شامیانہ نہ ہوتا، یہ زمین کا فرش نہ ہوتا، میرے مصطفیٰ کریم نہ ہوتے تو دنیا کو حسن نہ ملتا، مصطفیٰ کریم نہ ہوتے تو پھولوں کو رنگت اور خوشبو نہ ملتی، مصطفیٰ کریم نہ ہوتے تو چاند کو چمک نہ ملتی، مصطفیٰ کریم نہ ہوتے تو انسانوں کو زندگی کی نعمت نہ ملتی، مصطفیٰ کریم نہ ہوتے تو فرشتوں کو عزت و رفعت نہ ملتی، مصطفیٰ کریم نہ ہوتے تو جنات کو طاقت و قوت نہ ملتی، مصطفیٰ کریم نہ ہوتے تو یہ نہ دنیا ہوتی، نہ کائنات ہوتی، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی ہوتی، نہ لوح ہوتے، نہ قلم ہوتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان کی. بے شک بے شک. تو جہان ہے. ساری جو کائنات ہے، ساری جو دنیا ہے، اصل میں یہ سب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے. تو ہمیں اور آپ کو اسی نعمت الہیہ کا شکر ادا کرنا ہے. بے شک. نعمت الہیہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور شکر ادا کرنے کا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اللہ کے رسول کا ذکر کریں اور اللہ کے رسول کا ذکر سنیں. بے شک. جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں وہ کائنات کے خوش نصیب انسانوں میں سے ایک ہوتے ہیں. کائنات کے خوش نصیب انسانوں میں سے ایک ہوتے ہیں جنہیں اللہ اور رسول کا ذکر سننے کی سعادت ملتی ہے. زبان ہماری، کان ہمارے، بولنا ہمارا کام، سننا ہمارا کام. بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اچھا بھی سنتے ہیں، برا بھی سنتے ہیں. مگر یاد رکھیں، برا سننے کے لیے، برا بولنے کے لیے آدمی کو زیادہ محنت مشقت نہیں کرنا پڑتی، لیکن اچھا کام کرنے کے لیے ذرا محنت مشقت کرنا پڑتی ہے. آج ذکر رسول کی محفل سجائی تو گلشن اسلام کمیٹی کے بچوں نے محنت کی، نوجوانوں نے محنت کی، سامان اکٹھا کیا، ٹینٹ کرسی لائے، یہ شامیانہ سجایا، صبح سے لے کر اب تک لگے ہوئے ہیں. اچھا کام کرنے میں محنت کرنا پڑتی ہے اور برا کام کرنے میں اس میں کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑتی. برا کام تو کھڑے کھڑے کہیں بھی ہو جاتا ہے، مگر اچھا کام کرنے کے لیے لوگوں کو دعوت دینا پڑتی ہے، بلانا پڑتا ہے، ایک دن پہلے لوگوں میں اعلان کرانا پڑتا ہے، فون کال کر کے لوگوں کو بتانا پڑتا ہے کہ آئیے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل سجائی ہے. مگر یاد رکھو، جس کام میں محنت ہوتی ہے انعام بھی اسی کام میں زیادہ ملتا ہے. انعام اسی کام میں زیادہ ملتا ہے. آدمی برائیوں کی محفلیں سجاتا ہے، اس میں کوئی انعام نہیں ہے. برا کام کرنے والا بھی جانتا ہے کہ برائی کی محفل سجا کے کوئی فائدہ اور انعام. اگر کوئی ناچ گانے کی محفل سجائے اور سال ہر سال سے ناچ گانوں کی محفل سجا رہا ہو، آپ کبھی جا کر کے آپ کو ناچنے گانے والوں کی دنیا کا کوئی نچنیا مل جائے تو اس سے پوچھئے گا، جس نے اپنی پوری زندگی ناچنے گانے کا کام کیا ہو، جس نے پوری زندگی ایکٹنگ کی ہو، جس نے پوری زندگی ڈرامہ اور نوٹنکیوں میں گزاری ہو، آپ ان سے پوچھئے گا کہ کیا یہ نوٹنکی کرنا، یہ ڈرامہ کرنا، یہ ایکٹنگ کرنا کیا تمہارے نزدیک ثواب کا اور اجر کا کام ہے؟ یہ عادی گنہگار جو ساری زندگی یہی کام کرتے ہیں، یہ بھی آخر میں یہی کہیں گے کہ یار کام اچھا نہیں ہے. آپ نے کتنے سارے ایکٹروں کو دیکھا ہوگا، جب عمر ڈھل جاتی ہے، جب کھال جسم کا ساتھ چھوڑنے لگتی ہے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، فلمی دنیا سے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، رول ملنا بند ہو جاتے ہیں، ہاتھ پیر ہلنے لگتے ہیں، تو سب اپنے اپنے دھرم کے تیرتھ کو جانے لگتے ہیں. کسی کا نام مسلمانوں جیسا ہوتا ہے تو وہ حج کرنے کے لیے جاتا ہے، کسی کا نام کچھ ہوتا ہے تو وہ کسی تیرتھ پر جاتا ہے، کسی درشن پر جاتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب تمہارے چہرے پر
جوانی کی رونق تھی، تمہارے ہاتھ پاؤں میں طاقت تھی، تب تمہیں اچھے کام کیوں نہیں سوجھے؟ تب تو جوانی کو گناہوں میں گزار دیا۔ جب طاقت کا زمانہ تھا تو اپنی طاقت کا استعمال گناہوں کے لیے کیا۔ آج جب ہاتھ کپانے لگے، آج جب جسم لرزنے لگا، آج جب بدن پہ راشا داری ہونے لگا، آج جب سہارے کی ضرورت پڑتی ہے، آج جب ہاتھ میں لاٹھی آ گئی، آنکھوں پہ چشمہ آ گیا، اب چشمے کے بغیر دکھائی نہیں دیتا، اب مشین کے بغیر سنائی نہیں دیتا، تو آپ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے۔ کوئی حج کرنے جا رہا ہے، کوئی عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ 900 نہیں، یہ تو 9 لاکھ چوہے کھا کر کے حج کو جاتے ہیں۔ پتہ یہ لگا کہ انسان کتنا ہی گنہگار ہو، گناہ کرنا اس کا پروفیشن ہو، اس کا کاروبار ہو، اس کا دھندا ہو، تب بھی آدمی جانتا ہے کہ گناہ کا کام آخر کار گناہ کا کام ہی ہوتا ہے۔ گناہ کے کام پر ثواب کی امید گناہگار بھی نہیں رکھتا۔ جواری بھی جانتا ہے کہ جوا کھیلنا برا ہے، شرابی جانتا ہے کہ شراب پینا برا ہے، چور بھی جانتا ہے کہ چوری کرنا برا ہے، لٹیرا جانتا ہے کہ لوٹ کرنا برا ہے۔ تو اسی طرح سے کوئی بھی برائی ہو، ہر برائی کرنے والا جانتا ہے کہ برائی کرنا برا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا آدمی خود کتنا برا ہو مگر اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتا ہے۔ چور بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد چور نہ بنے، شریف بنے۔ جواری بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا جواری نہ بنے بلکہ شریف انسان بنے۔ شرابی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد شراب کے قریب تک نہ جائے، اچھے انسان بنے۔ پتہ یہ لگا گناہگار بھی اصل میں گناہوں سے نفرت کرتا ہی ہے، چھوڑے یا نہ چھوڑے مگر اپنی اولاد کو گناہوں سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ تو جب انسان خود گناہگار ہو کے گناہوں سے نفرت کرتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والوں کو گناہوں سے کتنی نفرت ہونی چاہیے۔ بے شک۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل سجانا یہ یقیناً اللہ کے رسول سے محبت کی نشانی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں، اپنے کانوں میں وہ بات سنیں جس کو سن کے ہمارا علم بھی بڑھے، ہمارا ثواب بھی بڑھے۔ گانا سننے سے نہ علم بڑھتا ہے نہ ثواب، گالی سننے سے نہ علم بڑھتا ہے نہ ثواب، مگر مصطفیٰ جان رحمت کی حدیث سن لو تو علم بھی بڑھتا ہے اور ثواب بھی بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سن لو، علم بھی بڑھتا ہے اور ثواب بھی بڑھتا ہے۔ تو آدمی وہ کام کیوں نہ کرے جس میں ڈبل فائدہ ہو۔ آج کل تو ویسے بھی لوگ ڈبل فائدے کی طرف جاتے ہیں۔ جب ہم ڈبل فائدے کی طرف جاتے ہی ہیں تو اس سے اچھا فائدہ کہاں ہوگا کہ اللہ اور رسول کا ذکر کریں۔ یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنا خوش نصیبوں کا کام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سننا خوش نصیبوں کا کام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی محفل سجانا سعادت مندوں کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں یہ سعادت لکھی ہے وہ اس سعادت کو حاصل کر کے رہتا ہے۔ ایک زمانہ تھا جب موبائل اور انٹرنیٹ نہیں تھے، لوگ کہتے تھے یہ جو عید میلاد النبی کی بہاریں ہیں یہ ہندوستان کے سنی بریلوی مسلمان ہی کرتے ہیں، باقی دنیا میں کہیں عید میلاد النبی نہیں منایا جاتا۔ لوگ اسے کیا کہتے تھے؟ 12 وفات۔ کیا کہتے تھے؟ 12 وفات۔ 12 وفات، کہ اس دن تو حضور کی وفات ہوئی تھی۔ وہ بھول گئے کہ حضور کی وفات یا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ حضور کا وصال 63 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ ابے تو وفات بعد میں ہوتی ہے، پیدائش پہلے ہوتی ہے۔ پہلے کا نام چھوڑ کر کے کیا نام لیتے تھے؟ وفات کا۔ یہ اصل میں صرف ایک لفظ نہیں تھا بلکہ یہ سنیوں کے عقیدے کے خلاف ایک خاموش سازش کا نام تھا تاکہ لوگ وفات کا نام سنیں تو جشن ولادت منانے کا خیال تک نہ آئے۔ یہ ایک سازش، 12 وفات، 12 وفات، 12 وفات۔ ارے ظالموں، آدمی کا انتقال بعد میں ہوتا ہے، پیدائش پہلے ہوتی ہے۔ بے شک۔ یہ اصولی بات ہے نا، آدمی پیدا پہلے ہوتا ہے کہ مرتا پہلے ہے؟ پہلے پیدا ہوتا ہے نا، جب پیدا ہوگا تبھی تو انتقال ہوگا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش پہلے ہوئی، وصال بعد میں ہوا، لیکن ظالموں نے کیا کیا؟ وصال کو بڑھاوا دیا۔ وفات ہے، وفات ہے، وفات ہے، ولادت کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ ولادت کا ذکر ہوتا تو پیدائش پر تو آدمی کو اپنے بچے کی بھی خوشی ہوتی ہے، بھتیجا پیدا ہو تب بھی خوشی ہوتی ہے،
بھانجا پیدا ہو تو خوشی ہوتی ہے. ارے کچھ نہ ہو, محلے میں کسی کا بھی بچہ پیدا ہو تو آدمی کو پیدائش تو خوشی لاتی ہے. جب آدمی عام انسان کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے تو جو کائنات کی جان ہے, جو پوری کائنات کے ماں باپ ملجا ہے, جو پوری کائنات کے آقا ہے, ان کی پیدائش پر کتنی خوشی ہوتی ہے. اسی کو روکنا چاہتے تھے کہ کوئی نبی کی پیدائش پر خوشی نہ منا لے. اسی لیے حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی نے کہا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں, نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. عید خوشی کا دن ہے, سبھی لوگ خوش ہوتے ہیں عید پر, مگر یہ عید کس کے صدقے میں ملی؟ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ملی. تو عید سے بڑی عید کون سی ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت کا وجود. عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر, اگر حضور نہ ہوتے تو یہ عید ہمیں ملتی؟ لوگ کہتے ہیں تم یار ساری عیدوں سے بڑا کر دیتے ہو. ہم نہیں کر رہے بھائی, اللہ نے کیا ہے. ہم نے نہیں کیا, اللہ نے کیا ہے. جس کے صدقے میں جو چیز ملتی ہے تو صدقے والی چیز چھوٹی ہوتی ہے, اور جس کے صدقے میں ملتی ہے وہ چیز بڑی ہوتی ہیں. بڑی ہوتی ہے. یہ تو کامن اصول ہے, دنیا جانتی ہے. جس کے صدقے میں جو چیز ملتی ہے ہمیشہ اسے بڑی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے, اسے بڑے درجے پر رکھا جاتا ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی. اللہ کے نبی نہ ہوتے تو یہ انبیاء کو بھیجے جانے کا نظام اور سلسلہ نہ ہوتا. اللہ کے نبی نہ ہوتے حضرت آدم نہ ہوتے. اللہ کے نبی نہ ہوتے حضرت نوح نہ ہوتے. اللہ کے نبی نہ ہوتے حضرت شیش نہ ہوتے. اللہ کے نبی نہ ہوتے حضرت ابراہیم علیہ السلام نہ ہوتے. اللہ کے نبی نہ ہوتے حضرت اسماعیل نہ ہوتے. اللہ کے نبی نہ ہوتے حضرت اسحاق نہ ہوتے. حضرت موسیٰ نہ ہوتے. حضرت عیسیٰ نہ ہوتے. کائنات میں کوئی نہیں ہوتا. جب کچھ ہوتا ہی نہیں تو ہمیں ملتا کیا؟ ہمیں ملتا کیا؟ دین نہ ملتا, ایمان نہ ملتا, اسلام نہ ملتا, نمازیں نہ ملتی, روزے نہ ملتے, حج نہ ملتا, زکوٰۃ کی نعمت نہ ملتی, عید الاضحیٰ نہ ملتی, عید الفطر نہ ملتی, اگر اللہ ہمیں عید میلاد عطا نہ کرتا. بے شک بے شک. عید میلاد عطا نہ کرتا. حضور کی پیدائش کی میلاد ملی تو دنیا ملی. حضور کی پیدائش کی میلاد ملی, حضور کی پیدائش کی عید ملی تو ماں باپ ملے. حضور کی پیدائش کی عید ملی تو ہمیں گھر مکان ملے. حضور کی پیدائش کی عید ملی تو زندگی ملی. جب سب کچھ حضور کی پیدائش کے صدقے میں ملا ہے, سب کچھ حضور کی پیدائش کے طفیل ملا ہے, سب کچھ حضور کی آمد کے صدقے ملا ہے, تو کیوں نہ دنیا کی ہر خوشی سے بڑی خوشی حضور کی ولادت کی خوشی ہے. بے شک. اس لیے الحمدللہ جب تک انٹرنیٹ نہیں تھا لوگ کہتے تھے کہ صرف ہندوستان کے سنی بریلوی مسلمان عید میلاد النبی مناتے ہیں, جھنڈے لگاتے ہیں, گلیوں کو سجاتے ہیں, راستوں میں جلوس نکالتے ہیں. مگر رب کعبہ کی قسم یہ جلوس ہندوستان میں بعد میں آیا ہے, عرب میں پہلے آیا ہے. آج بھی آپ دیکھیں, چاہے یمن کا جلوس ہو, چاہے شام کا جلوس ہو, چاہے مصر کا جلوس ہو, چاہے بحرین کا جلوس ہو, چاہے مراکش کا جلوس ہو, چاہے لیبیا کا جلوس ہو, آپ دیکھ لیں عرب ممالک میں آج سے ہی آپ کو تصویریں آنا شروع ہو جائیں گی. کل آپ دیکھیں گے ہندوستان نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے سے, دنیا کے بڑے بڑے ملکوں سے, ملکوں کی راجدھانیوں سے جلوسوں کی ایسی ایسی تصویریں آئیں گی, عاشقان مصطفیٰ کی ایسی ایسی تصویریں آئیں گی. آپ دیکھیں گے اور حیرت میں پڑ جائیں گے کہ ہم یہ سمجھتے تھے ہم ہی مناتے ہیں. صحیح بات یہ ہے ہم نہیں مناتے, اس جلوس کو تو کائنات مل کے مناتی ہے. بے شک. یا رسول اللہ. زندہ باد. اللہ. حضرت امام سیوطی نے لکھا ہے جب اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ نے جبریل امین کو جھنڈا لے کر کے بھیجا کہ جاؤ کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگاؤ.
حضور پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہونے کا وقت قریب ہے اور جھنڈا لگا دیا گیا ہے، پتہ یہ لگا حضور کی پیدائش پر خوشی منانے کا کام انسانوں سے پہلے فرشتوں نے کر دیا تھا۔ کس نے کر دیا تھا؟ فرشتوں نے کر دیا تھا، اور کسی عام فرشتے نے نہیں کیا بلکہ فرشتوں کے سردار نے کیا۔ جو کام اللہ نے فرشتوں سے لیا وہی کام تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم کون سا کام کر رہے ہیں؟ فرشتوں والا کام کر رہے ہیں، جھنڈا لگا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ پتہ لگا خوشی منانا اور جھنڈا لگانا یہ فرشتوں کا کام ہے۔ بے شک۔ اور تمام تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ابلیس کو اس کے چیلوں نے دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہا تھا، زمین سے مٹی اٹھاتا، اپنے بالوں میں ڈالتا، سر پٹکتا، چیختا، چلاتا، روتا۔ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے اور دیگر تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے دن ابلیس دہاڑے مار مار کر رو رہا تھا، ابلیس اپنے بالوں میں مٹی ڈالتا تھا، چیختا تھا، چلاتا تھا۔ اب اس کے گروپ کے جو لوگ تھے، اس کے گروپ کے جو شیطان اس کے گرگے تھے، انہوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے سردار، آج تم بڑا چلا چلا کے رو رہے ہو، بڑے چیخ پکار کر رہے ہو، بالوں میں مٹی ڈالتے ہو، بال کھینچ رہے ہو، کیا بات ہے؟ کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے؟ کہا ہاں، اپنی زندگی کی سب سے بڑی پریشانی کو جھیل رہا ہوں۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا آج وہ پیغمبر پیدا ہوا ہے جو پیغمبر میری شیطانیت کے ایک ایک حصے کو مٹا کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ لگا کہ میلاد النبی کے موقع پر رونا، غم کرنا، چیخنا، چلانا، پریشان ہونا، اپنے آپ کو پھٹکار لگانا، برا بھلا کہنا، مٹی ڈالنا، بری شکل بنانا، یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ یہ کس کا کام ہے؟ شیطان کا۔ ابلیس کا کام ہے۔ ابلیس رویا، یہ شیطان ہے، یہ جن ہے، یہ خبیث ہے، یہ گمراہ ہے، یہ سب کچھ ہے۔ اسے غم ہوا، جبریل امین کو خوشی ہوئی۔ جبریل امین کون ہے؟ فرشتے۔ فرشتوں کے سردار ہیں۔ جبریل امین کون ہے؟ نبیوں کے پاس کتابیں لانے والے ہیں۔ جبریل امین کون ہے؟ اللہ کے بہت قریب تک جانے والے ہیں، اللہ کے بہت معزز ترین فرشتوں میں سے ایک ہیں، نبیوں تک رسائی ہے ان کی، اللہ کے نبی کی صحبتوں میں بیٹھنے والے ہیں۔ تو پتہ یہ لگا ہمارے حصے میں وہ کام آیا ہے جو اللہ کے ایک عزت والے فرشتے کے حصے میں آیا تھا۔ بے شک۔ اور جو اللہ کے نبی کی ولادت سے چڑھتا ہے وہ خود فیصلہ کر لے میاں اس کے حصے میں کس کا کام ہے۔ اس کے حصے میں کوئی جھگڑا نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی اختلاف نہیں، اپنے اپنے حصے اور اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے۔ یہ تو اپنا اپنا ہے حوصلہ، یہ تو اپنی اپنی اڑان ہے۔ کوئی اڑ کے رہ گیا بام تک، کوئی کہکشاں سے گزر گیا، سبحان اللہ۔ کوئی کہکشاں سے گزر گیا۔ یہ تو اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے کہ کسی کو فرشتوں کے سرداروں کی سنت ادا کرنے کا موقع ملا اور کسی کو شیطان کے سرداروں کی بدنصیبی حصے میں آئی۔ اس لیے ہر مسلمان جس کے دل میں نبی کی محبت ہے، ہر وہ مسلمان جو نبی سے عشق کرتا ہے، ہر وہ مسلمان جو نبی سے اپنے رشتے کو جوڑنے پر فخر محسوس کرتا ہے، ہر وہ مسلمان جو نبی سے اپنا تعلق جوڑنے میں اپنی زندگی کی سعادت سمجھتا ہے، وہ اس دن خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ آج اگر عید میلاد النبی کی خوشی نہ ہوتی تو یہ محفل سجتی نہیں نا۔ آج یہ محفل سجی، آپ نے اس محفل کے بہانے قرآن کی کتنی آیتیں سنی، اسی محفل کے بہانے آپ نے اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام نامی سنا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں سنی، اللہ کے فرشتوں کا ذکر سنا۔ یہ ساری چیزیں اچھی ہیں کہ بری ہیں؟ اچھی ہے۔ اور یہ اچھائیاں کس کے صدقے میں ملی؟ اس محفل کے صدقے۔ اور یہ محفل کیوں سجی؟ حضور کے صدقے۔ تو حضور کے صدقے میں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کے سروں پہ ٹوپیاں بھی ہیں، آپ کے سروں پہ امامے بھی ہیں، امامہ رکھنا بھی سرکار کی سنت، سر پہ ٹوپی رکھنا بھی سرکار کی سنت۔ تو ٹوپی رکھنے کا ثواب بھی ملا، امامہ رکھنے کا ثواب بھی ملا۔ یہ ثواب کیوں ملا؟ حضور کے صدقے۔ تو جس کام سے ہمیں فائدہ ملے، جس کام سے ہمیں ثواب ملے،
وہ کام اچھا ہوگا کہ برا ہوگا؟ اچھا عجیب بات ہے یار، لوگ جس کام سے فائدے ہوتے ہیں اس کام سے بھاگتے ہیں، اور جس کام سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ کام دوڑ دوڑ کے کرتے ہیں۔ جس کام سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ دوڑ دوڑ کے کرتے ہیں۔ اس کام میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ قرآن پڑھنا بھی ثواب کا کام، قرآن سننا بھی ثواب کا کام، بے شک۔ درود پڑھنا بھی ثواب کا کام، درود سننا بھی ثواب کا کام، اللہ اور اس کے رسول کا نام لینا بھی ثواب اور نام سننا بھی ثواب۔ تو جس کام سے فائدے ہی فائدے ہو، ثواب ہی ثواب ملے، جس کام سے انسان کی روحانیت کو جلا اور بقا ملے، اس کام سے لوگ روکتے ہیں۔ باقی کسی کام سے کوئی نہیں روکتا، کسی کام سے کوئی نہیں روکتا۔ اس لیے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو کہ میاں اپنا اپنا مقدر ہے، کسی کے حصے میں کچھ آیا اور کسی کے حصے میں کچھ آیا۔ اب آدمی دنیا سے لڑ سکتا ہے، اپنے نصیب اور اپنی تقدیر سے نہیں لڑ سکتا۔ ہاں، دل انسان کا اچھا ہونا چاہیے، جس کا دل اچھا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے خیر اور بھلائی عطا فرما ہی دے گا۔ بے شک۔ یاد رکھیں، دل اچھا ہونا چاہیے، جس کا دل اچھا ہے اسے بھلائی پہنچ کر کے رہے گی۔ آج ہم نہیں، پوری دنیا اور دنیا کے کونے کونے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے میلاد منائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ذکر اور ان کی باتوں کا لوگوں کے سامنے چرچا اور ذکر کیا جا رہا ہے۔ آج آپ اور ہم بھی بیٹھے ہیں، اسی امید کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ کل جلوس میلاد النبی نکالیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ چلا ہے، تو بات یاد رکھے کہ حضور علیہ السلام کی محبت ہمارے اور آپ کے دلوں پر اتنا اثر ڈالے کہ کل انشاءاللہ صبح اٹھیں تو فجر کے لیے نہ اٹھیں صرف، بلکہ تہجد کی نیت کر کے سوئیں۔ انشاءاللہ اٹھیں گے، انشاءاللہ اٹھیں گے، انشاءاللہ اٹھیں گے، انشاءاللہ نیت کریں انشاءاللہ اٹھیں گے۔ اللہ آپ کو، آپ کی نیند کو، دونوں کو بابرکت فرما دے گا۔ اچھی بات دیکھیں، کہتے ہیں نا، ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ آدمی کو اچھا سوچنا ہی چاہیے، آدمی کو اچھا سوچنا چاہیے، امید رکھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا کوئی بہت بڑا مفکر تھا، کہتے تھے کہ وہ بڑا پازیٹیو مائنڈ بندہ ہے، ہر بات کا پازیٹیو پہلو نکال لاتا ہے۔ تو ایک بار کسی انٹرویو میں کسی اینکر نے اس کے سامنے ایک گلاس رکھا اور اس کو آدھا بھرا آدھا خالی چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی، میں نے آپ کو گلاس بھر کے پانی نہیں دیا، گلاس بھر کے پانی نہیں دیا، یہ نیگیٹو سینٹینس ہے، میں نے آپ کو نہیں دیا پورا گلاس۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ جملہ غلط استعمال کر رہے ہیں، یہ بھی پازیٹیو ہے۔ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مجھے پورا گلاس بھر کے نہیں دیا؟ آپ یہ کہیے کہ آپ نے مجھے آدھا گلاس پانی دیا، یہ پازیٹیو بات ہے۔ تو آدمی کی نیت اچھی ہو تو وہ ہر چیز میں پازیٹیو پہلو تلاش کر لیتا ہے۔ آپ کو، ہمیں اپنی نیت اچھی رکھنی ہے، پازیٹیو پہلو انشاءاللہ اپنے آپ نکل آئے گا۔ بے شک۔ اچھی باتیں تلاش کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، اچھی باتیں تلاش کرنے کے لیے کہیں مغز ماری نہیں کرنی پڑتی۔ ہمارا اور آپ کا جب سوچنے کا زاویہ اور سوچنے کا انداز اچھا ہوتا ہے تو اچھی باتیں اپنے آپ آتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر کے دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی رحمت کا، آپ کی برکتوں کا فائدہ پوری دنیا نے اٹھایا، پوری دنیا نے اٹھایا۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا، آج کل ہمارے ملک میں سونوگرافی پر پابندی ہے۔ آپ پریگننسی کے زمانے میں پتہ لگانا چاہیں کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی، قانوناً اس پر پابندی ہے۔ پتہ لگ جائے تو سزا اور جرمانہ دونوں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ خبریں آئی ہیں کہ لوگوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچی پل رہی ہے تو لوگ بچی کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر ڈالتے ہیں۔ کیا کر ڈالتے ہیں؟ قتل کر ڈالتے ہیں، مار ڈالتے ہیں۔ قاتل ہیں، کتنے قاتل ہیں، اور قتل خانے کھلے ہوئے ہیں گلی گلی، نگر نگر، کوچے میں ایسے اسپتال اور کلینک بنے ہوئے ہیں جہاں بھرون ہتیا ہوتی ہے، جہاں ماؤں کے پیٹ میں جنین کو مار دیا جاتا ہے، قتل کر دیا جاتا ہے۔ یاد کریں، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نہیں آئے تھے تب لوگ بچوں کو ماؤں کے پیٹ میں نہیں مارتے تھے، بلکہ بیٹیاں جب پیدا ہو جاتی تھیں تو پیدا ہونے کے بعد
یا تو بیٹیوں کے گلے کھول دیے جاتے تھے یا بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر کے قتل کر دیا جاتا تھا. جو جرم آج سے صدیوں پہلے پیدا ہونے کے بعد کیا جاتا تھا، آج کی اس کلچر سبھیے اور پڑھی لکھی دنیا میں وہی کام آج مشینوں کے ذریعے سے ماؤں کے پیٹ میں کیا جاتا ہے. قتل تو میاں قتل ہے، چاہے ماں کے پیٹ میں ہو یا ماں کی گود کے بچے کا ہو. پیٹ کے بچے کا قتل کیا جائے تب بھی قتل ہے، اور گود کے بچے کا قتل کیا جائے تب بھی قتل ہے. آج سے 15 صدی پہلے لوگ بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد مارتے تھے. آج لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بڑے پڑھے لکھے ہو گئے لوگ، لڑکیاں پڑھی لکھی ہو گئی، لڑکے بڑے MBBS ہو گئے، لڑکے MD ہو گئے، لڑکے سرجن ہو گئے. کیا کر رہے ہیں سرجن بن کر کے؟ یہ کام، اس سے روزی روٹی کماتے ہیں. کس چیز کا ڈر ہے؟ بیٹے ہوں گے تو پیسہ کما کر لائیں گے، اس خیال سے بیٹیوں کو ماؤں کے پیٹ میں مارا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بری رسم کا خاتمہ کیا، اس بری رسم کا خاتمہ کیا. قرآن نے اعلان کیا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور جب اس بچی سے پوچھا جائے گا جسے بغیر کسی وجہ کے قتل کر دیا جائے، بتاؤ کیا جواب دو گے؟ کیا جواب ہوگا؟ آج کی اس دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. آج جو یہ مہذب آپ دیکھ رہے ہیں، آپ بڑی تیزی کے ساتھ اس زمانے میں ایسے بچوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جن کے ماں باپ کا کوئی پتہ. کئی پارکوں میں بچے مل رہے ہیں، کئی کوڑا گھروں میں بچے مل رہے ہیں، ڈسٹ بن میں ڈبے مل رہے ہیں، بچے مل رہے ہیں، ڈبوں کے پاس بچے مل رہے ہیں، ردی میں بچے مل رہے ہیں. ارے بچے ہو گئے کہ کیک ہو گئے تو چاروں طرف بکھرے پڑے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ آوارگیوں کا، عیاشیوں کا نتیجہ ہے. آج لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، آج لوگوں کو بتایا جائے اپنے کردار کی حفاظت کرو. لوگ کہتے ہیں کیا مولاناؤں جیسی باتیں کرتے ہو، کیا ہمیشہ شریعت کی باتیں کرتے ہو، کیا ہمیشہ اماموں جیسی باتیں کرتے ہو. اللہ کے بندو، یہ اماموں کی، مولاناؤں کی اور صرف مفتیوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ تمہاری اور ہماری نسلوں کی حفاظت کی باتیں ہیں. آج امریکہ میں، انگلینڈ میں، یورپ کے اکثر ملکوں میں ناجائز بچوں کی تعداد 20% سے زیادہ ہو گئی ہے کہ کسی کے باپ کا پتہ نہیں، کسی کی ماں کا پتہ نہیں. یہ کون سے بچے ہیں؟ یہ وہی بچے ہیں جو لیو ان ریلیشن کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ابے نکاح کرنا، شادی کرنا ایک سماجک، ایک مذہبی بندھن ہے جو عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ کسی کی بیٹی کو اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے. 100-200 لوگوں کی موجودگی میں نکاح کرتا ہے. سب کے بیچ ایک عالم ربانی، ایک عالم دین، ایک قاضی شرع بیٹھ کر کے اللہ کے نام پر ایک آدمی کی بیٹی کو دوسرے آدمی کے بیٹے کے ساتھ جوڑ کر کے انہیں میاں بیوی کا رتبہ اور درجہ دیتا ہے کہ جا ہزاروں لوگوں کے بیچ، سینکڑوں لوگوں کے بیچ ایک بیٹی کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے لے جا، اور اس طرح سے لے کے جا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تو اس کا لباس ہے اور یہ تیرا لباس ہے. جیسے کپڑے آدمی کو عزت دلاتے ہیں، آج کے بعد بیوی اپنے شوہر کو عزت دلائے گی اور شوہر اپنی بیوی کو عزت دلائے گا. یہ ہے عزت داروں کے کام، یہ ہے غیرت مندوں کے کام، یہ ہے خاندانیوں کے کام. اور یہ ہوٹلوں میں راتیں گزارنا، منہ کالے کرنا، کبھی اس شہر جانا کبھی اس شہر جانا، لیو ان ریلیشن. اب تو سرکاروں نے بھی اس بے حیائی کو لیگل کر دیا. اب سرکاروں کے لیگل کر دینے سے بے حیائی کا کام اچھا نہیں ہو جاتا. بے حیائی ہمیشہ بری ہوتی ہے. اسے ایک عام آدمی بھی جانتا ہے، اسے ایک عام آدمی بھی جانتا ہے. اس لیے یاد رکھو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب آپ کے بیٹے اور بیٹیاں جوان ہو جائیں تو ان کی شادیاں کرنے میں جلدی کرو. ان کی شادیاں کرنے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ویسے زیادہ تر چیزوں میں حکم دیا ہے صبر کا. صبر کرو، آرام سے کرو، جلد بازی نہ کرو. مگر جن کاموں کو اللہ کے نبی نے جلدی کرنے کا حکم دیا ہے اس میں سے ایک، بچے بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی اور ان کی نکاح کرنا ہے. اب بچہ ہوا پڑا ہے 40 کا، 35 کا، 45 کا، 48 کا، اور شادی نہیں ہو رہی ہے اس کی، اور آپ سمجھے بیٹھے ہیں کہ یہ تو بڑا ملنگ اور کتب آدمی ہے. نہ، ہمارا بچہ بہت بڑھیا ہے. ہاں تو 24 گھنٹے اپنے بچی کے ساتھ
CCTV कैमरा बन के घूम रहा, तुझे बता दे रहा बच्चा कितना अच्छा। ये क्या तमाशा है? तुम 45 साल में 6 बच्चों के बाप बन गए और 40 साल की उम्र में अपने बच्चे का रिश्ता नहीं कर पा रहे हो। ये गलतियां है, ये हुजूर की सुन्नत से एराज है, ये हुजूर की सुन्नत से इनहिराफ है और उसी की बुराइयां आज समाज में है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? पूरी इंसानियत को फायदा, चाहे कोई भी हो, मुसलमान हो या नॉन मुस्लिम हो, अल्लाह के नबी के इस फरमान पर अमल करे कि जैसे ही उसका बेटा या उसकी बेटी शादी के लायक हो, पहली फुर्सत में उनकी शादियां कर दे। इस इंतजार में न बैठा रहे कि मेरा बेटा पैरों पे खड़ा हो जाए। अबे पैरों पे खड़ा हो तो आदमी 60 साल की उम्र में नहीं हो पाता। ये सोचता रहेगा कि और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाते, वो हो जाते, वो हो जाते, करते करते आदमी ही अल्लाह को प्यारा होने लगता है। इसलिए याद रखें, आज का ये ईद मिलाद हमसे इस बात का तकाजा भी करता है कि हुजूर से मोहब्बत भी करें और हुजूर की सीरत पर अमल भी करें। हुजूर की सीरत समाजी बुराइयों से बचाती है, हुजूर की सीरत हमारे किरदार की हिफाजत करती है, हुजूर की सीरत हमारी निगाहों को बावकार बनाती है, हुजूर की सीरत हमारे सर को इज्जत से, वक़ार से ऊंचा चलने का मौका अता करती है। हुजूर की सीरत हमारी समाजी ज़िंदगी और हमारी समाजी आबरू का सबसे बड़ा ज़रिया है। इसलिए याद रखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा आपके लिए, हमारे लिए, समाज के लिए, दुनिया के हर इंसान के लिए इज्जतदाराना ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन ज़रिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खुद ऐसी ज़िंदगी गुजारी। आप देखें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हर लिहाज से कामयाब है। चाहे आप मजहबी एतबार से देखें, समाजी एतबार से देखें, किसी भी एंगल से देख लें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी के किसी फील्ड में फेल नहीं हुए। अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में कामयाब और कामरान रहे। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा का पैगाम अपनी ज़िंदगी में उतारें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अच्छी बात, अच्छा किरदार, अच्छा इनाम, अच्छा लहजा, सब कुछ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से जो हमें मिला है, हमें चाहिए कि उस अच्छी बात को दूसरों तक भी पहुँचाए। ईद मिलादुन नबी का यही बुनियादी मैसेज और यही बुनियादी पैगाम है। अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पेला हो सलाम।